ہے نا کہ ہم توحید، ہمارا خیال یہ ہے کہ مثلا ہم نے ابھی خطبہ فدق بیان کیا ادھر الکوثر میں جو خمسہ تھا، ہم پورا تو بیان نہیں کر سکے، بہرحال وہاں ہم نے کوشش کی اور وہاں یہ بھی بتایا کہ بیوی کا خطبہ پڑھ کر، یہاں بھی میں عرض کروں گا تمام بچوں سے مخصوصاً اور بڑوں سے، اس لیے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ خطبہ ضرور یاد کرائیں. معصومین اپنے بچوں کو یہ خطبہ یاد کرایا کرتے تھے، ہے نا. اس کو حفظ کرنا، اسے سمجھنا. ہے خطبہ فدق، لگتا ہے کہ بیوی گئی ہیں اور فدق کا قصہ رکھا ہے، ایک یہ کیس لے کے گئے. اگر پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ خطبہ فدقیہ نہیں ہے، یہ خطبہ فلکیہ ہے. اس میں آسمان و زمین کی ہر بات موجود ہے. وہ جو تھاٹ پروسیس جس سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ سارے تھاٹ پروسیس سے بیوی گزارتی ہیں آپ کو. توحید کے بیان سے، نبوت کے بیان سے، امامت کے بیان سے، معاد کے بیان سے، تمام احکام کے جو فلسفہ احکام، ان تمام سے گزارنے کے بعد پھر اپنا مقدمہ پیش کرتی ہیں. تو جس جانب میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ عبادت صرف جوارح کی نہیں ہے، عبادت جوارح سے پہلے جوانح کی ہے. یعنی عمل سے، بدن سے حرکت کر کے عبادت کرنے سے پہلے تعقل اور تفکر کے ذریعے عبادت کا آغاز ہوتا ہے. اور جب آپ تعقل اور تفکر سے جس عبادت کا آغاز کریں، اس عبادت کو اگر آپ انجام دے سکیں بہت اچھا، اگر انجام نہ دے سکے، باقی لوگ جو انجام دیں گے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، ہے نا. اسی بہت سے جو بڑے کام ہوئے وہ یہی سے شروع ہوئے ہیں. کسی نے سوچنا شروع کیا ہے، سارے بڑے کاموں کی ابتدا یہی ہے. اور جس نے سوچنا شروع کیا ہے، باقی لوگوں نے اس پہ ہنسنا شروع کیا ہے. یہ کیا سوچتا ہے، ایسے تو آج تک ہوا نہیں ہے، ایسے کبھی ہوگا نہیں. اس دنیا نے مسلسل تبدیل ہوتے رہنا ہے. ہم لوگوں نے، ہم جو ائمہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں ہمیشہ ہر فیلڈ میں بشریت کی امامت کرنی ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم امام بارگاہوں میں آگے تو ہمارا تشیع ہونے، شیعہ ہونے کا فرض پورا ہو گیا، نہیں. ہمیں ہر فیلڈ میں بشریت کی امامت کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا امام ہر فیلڈ میں تمام عالم کی امامت کرتا ہے. نہیں ہے کہ جس کو کسی چیز کا علم نہ ہو، جس کو ولایت حاصل نہ ہو، اسے ولایت حاصل ہے نا. کون و مکان پر ولایت حاصل ہے، اس کے پاس ولایت تشریعی، ولایت تکوینی ہے. اس کے ماننے والے پھر باقی لوگوں سے جدا ہونے چاہیے، الگ ہونے چاہیے. ان کے پاس پھر قائدانہ رول ہونا چاہیے. اس قائدانہ رول کو ادا کرنے کے لیے ہمیں سوچنا ہے، تعقل کرنا ہے، مل کر باتیں کرنی. تبادروا احداثکم بالحدیث، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو اور باتیں کرو. اور کیا باتیں کرو؟ مجلس میں چلو، نماز پہ چلو، وہ تو زیادہ سنے گا نہیں بچہ زیادہ دیر، ٹھیک ہے نا. اس کی دلچسپی کی باتیں کرو، جو اسے اچھا لگتا ہے اس کی باتیں کرو، ہے نا. مجلس پہ آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی. مجلس میں یہ باتیں بہت ہو گئی نا، بچے نے بھی سن لی، ٹھیک. اب واپس جاتے ہوئے بھی آپ دوبارہ یہی سارا سنائیں، بتائیں مولانا نے کیا کہا تھا. نہیں، اس کے پسند کی باتیں کرو جس کی وجہ سے وہ آپ کے نزدیک آئے، ہے نا. ہر بات وہ آپ سے سیکھے. اگر آپ کہیں نا مذہب میں اس کو سکھاؤں گا، باقی چیزیں وہ باہر سے سیکھے، تو باہر سے جو چیزیں سکھائے گا اس کی وجہ سے آپ کی سکھائی ہوئی چیزیں ساری بے اثر ہو جائیں گی. میں ایک عرصے سے اس بات کو، جو مخصوصاً جہاں پر بھی کوئی مسجد اور امام بارگاہ یا کوئی دینی مرکز ڈیزائن ہو رہا ہوتا ہے، وہاں جا کے میں اس آرکیٹیکٹ سے بھی اور اس کے باقی لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس کو صرف مجلس اور نماز کی جگہ ڈیزائن نہ کرو. ابھی آپ لوگ بھی ڈیزائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ادھر جوان کی ہر ضرورت یہیں سے پوری ہونی چاہیے، اس کو ہر چیز یہیں سے ملنی چاہیے. اس کا جم بھی یہی ہونا چاہیے، اس کی لائبریری بھی یہی ہونی چاہیے، اس کی گیمنگ بھی یہی ہونی چاہیے، اس کا سوئمنگ پول بھی یہی ہونا چاہیے. ان سب چیزوں کے لیے اگر وہ باہر جائے اور صرف نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آئے، تو نماز میں بھی اس کا ذہن آپ کا نہیں ہے. اس میں ہمیں کامیابی کہیں بھی نہیں ہوئی، الحمدللہ، ہے نا.
ہمیں کہیں بھی کامیابی نہیں ہوئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے بڑے نہیں مانتے، یہ تو ممکن نہیں ہے، معاشرہ ابھی پتہ نہیں کیا نہیں ہے، اس کا بھی متحمل نہیں ہے، ٹھیک، ہمارا کام بولتے رہنا، ہم بولتے رہیں گے جہاں ہمیں موقع ملے، ٹھیک۔ یہاں سے ضرورت کی ساری چیزیں، یہ تفریح، یہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنا، یہ عبادت ہے، یہ تفکر، یہ تعقل، اگر کسی بھی تازہ شادی شدہ میاں بیوی میں کوئی اختلافات ہیں، وہ زندگی کو نہیں سمجھ سک رہے ہیں، وہ کیا کہاں جائیں؟ وہ اگر کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی پیر کے اور فقیر کے پاس چلے جائیں گے، کسی ادھر ادھر سے جا کے اپنا علاج لیں گے، اس کے بعد وہ اہل بیت کی طرف نہیں آ سکتے۔ ایک وہ تھا، ان میں مشکل تھی، ان کا انتقال ہو گیا، ابھی بزرگ تھے ہمارے بہت اچھے، تو انہوں نے کہا جناب میرا بیٹا جو ہے وہ یوں ہو گیا ہے، اور انہوں نے ایک سولوشن دیا کہ اس کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، خلاف شرع تھا۔ میں نے کہا یہ آپ کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ کہا جی وہ فلان انڈین سیریل چلتا ہے نا، وہاں اس میں ایسا کیا تھا۔ بھائی حل ادھر ادھر سے، اگر معاشرتی مسائل کے حل بھی ادھر ادھر سے لیں گے تو آپ پھر مکتب اہل بیت پر باقی نہیں ہیں۔ ہمیں اخلاق اہل بیت کہاں سے ملے گا؟ اخلاق اہل بیت ہماری باہمی معاشرت سے، جہاں ہم آپس سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں، آیت اللہ خوئی کا مدرسہ ہے دارالعلم نجف اشرف میں، ابھی مجھے عرصہ ہوا وہاں نہیں گیا، وہ بن رہا تھا، اور ان کے فرزند ہیں وہ بنا رہے تھے، انہوں نے مجھے وزٹ کرایا اور کہا یہاں یہ ہے، یہاں یہ چیزیں، یہ چیزیں، میں نے کہا ایک چیز کم ہے اس میں، کیا؟ میں نے کافی شاپ نہیں ہے۔ کہا یار یہ تو مدرسہ ہے حرم کی بالکل ساتھ ہے، لائبریری ہے، سب کچھ ہے۔ میں نے کہا سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کافی شاپ بھی ہونا چاہیے، یہ حرم کے بہت نزدیک ہے، اس لیے میں نے نہیں کہا، نہیں تو میں کہتا اس میں سوئمنگ پول بھی ہونا چاہیے۔ تو کافی پینے کے لیے اگر وہ کافی پلانٹ پر جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کا ذہن تعقل اور تفکر وہاں جا کے سوچ رہا ہوتا ہے، وہاں جا کے ڈسکشن کر رہا ہوتا ہے۔ اس انوائرمنٹ میں جا کے اگر وہ ڈسکشن کرے گا تو وہ کبھی بھی آ کر آپ کے مطلب کی ڈسکشن نہیں کر سکے گا، اس انوائرمنٹ کا فرق اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کے اس مرکز کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں کے انتظامیہ اور آپ میں کوئی مشکل پیش ہے، میں جنرلائز بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں جنرلائز بات کر رہا ہوں، اور یہ بات جہاں تک پہنچتی ہے، ہمیں تمام شعبۂ حیات میں قائدانہ رول ادا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ مکتب اہل بیت ہے کہ یہاں صرف نماز اور روزہ اور یہ چیزیں تو ہم اہل بیت سے لیتے ہیں اور باقی سب ہم ادھر ادھر سے لیں گے، نہیں، ہم نے جب سب کچھ اسی در سے لینا ہے تو جب اس کی بارگاہ ہے، امام بارگاہ ہے نا، تو یہاں بھی سب چیزوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد، تعقل اور تفکر ہے۔